ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، لیکن بنی اسرائیل نے چند پر مشقت احکام کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سورۃ الاعراف آیات 155 اور 156 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے، سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا۔ ہدنا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، لہذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 55 میں فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے۔ وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ناممکن ہے۔ میرا حال دیکھ لو، میں نے خواہش ظاہر کی، اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کو حکم دیا، وہ ان پر گری، آن کی آن میں سب لقمہ اجل بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ 70 آدمی کہاں ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ پوری بات سن کر وہ کہیں گے ہمارے افضل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ لوٹا۔ آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت 56 میں ہے، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے۔ آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جسم بہت بڑے تھے، آبادی بہت زیادہ تھی،
تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی۔ آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے۔ اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی بار ہلہ بول دو اور انہیں تہ تیغ کر دو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ہماری تیاری مکمل نہیں، ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا؟ کوئی کہتا 400 سال سے زائد مدت غلامی میں گزری، فرعونی ہم پر غالب رہے، اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے، اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت کی، میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پالو گے، اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں ہے، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر انہوں نے جو جواب دیا سورۃ المائدہ آیت 22 میں ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے۔ سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے، دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 1,00,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے۔ ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا، تو مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے۔ کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں۔ چنانچہ وہ چل پڑے۔
لیکن وہ بستی نہ آئی۔ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 160 میں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے، کوچ کرتے تو پانی بند ہو جاتا۔ وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے، پھر پڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ 40 سال اسی طرح گزرے۔ چونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، وہاں سایہ نہیں تھا، سورج کی گرمی کی شدت تھی۔ آخر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے۔ ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، تب اس سلسلے میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 67 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ آیت 68 میں ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس پر وہ بولے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت 70 اور 71 میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، ہل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 72 اور 73 میں فرماتے ہیں، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔
مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے بتایا میرا قاتل فلاں شخص ہے. یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا. اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا. ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا. اگرچہ بات درست تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا. آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا. اللہ کو تو عاجزی پسند ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے.